مسلم سیاست کے حوالے سے جو آپ نے باتیں کی یہ واقعی بہت اہم ہے، اور اسی سے ایک جڑی ہوئی بات ہے، کچھ سالوں قبل تک یہ مذہبی حلقے میں ہمارے یہاں ایک سوال تھا کہ علماء کو سیاست میں حصہ لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے۔ یہ سوال پرانا ہو گیا اور علماء کثیر تعداد میں علماء سیاست کے میدان میں پہنچے اور انہوں نے اپنا ایک رول پلے کیا۔ آپ زندہ مثال ہیں۔ آج ایک بڑا سوال یہ ہے اور بہت تیکھا سوال یہ ہے کہ علماء نے 75 سالوں میں مسلم سیاست کی تعمیر میں زیادہ حصہ ادا کیا یا تخریب میں زیادہ حصہ کیا؟ یہ ذرا تلخ سوال ہے، اس کے حوالے سے آپ، چونکہ آپ کے سامنے پورا منظرنامہ ہے 75 سالوں میں کتنے مسلم لیڈرز رہے اور کتنے مسلم ایم پیز رہے اور کتنے مسلم رہنما رہے، اور وہ لوگ بھی رہے جو باہر سے رہ کر کے علماء رہے، جو باہر سے رہ کر کے جو بیک سپورٹ کرتے ہیں اور پیچھے پردے کے پیچھے سے رہ کے کام کرتے ہیں۔ تو یہ پورے سینیریو کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے مسلم سیاست کو مضبوط کیا یا کمزور کیا یا کیا کیا؟ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سیاست کی اس قدر ہمارے علماء کے نزدیک گونجلک تعریف ہوئی ہے کہ اکثریت نہ سیاست کو سمجھ سکی اور نہ سیاست میں کوئی رول ادا کر سکی۔ ظاہر ہے کہ جب سیاست کو سمجھا ہی نہیں تو رول کیا ادا کریں گے؟ جو کچھ سمجھایا ہے اسی میں رول ادا نہیں ہو رہا ہے، ورنہ مذہبی حلقوں میں تعمیر دکھلائی دیتی، تخریب دکھلائی نہیں دیتی۔ تو مذہبی حلقوں کی نمائندگی تو علماء ہی کر رہے ہیں نا، ملت کی اصلاح کی نمائندگی تو علماء ہی کر رہے ہیں نا۔ کتنی قوم رستے پہ آئی ہے اور کتنا بھٹکی ہوئی ہے، یہ آپ کے سامنے وضاحت کی ضرورت نہیں۔ خیر، رہ گئی بات سیاست کی، تو ایک زمانے تک تو یہ کہا گیا کہ سیاست میں جانا ہی گناہ ہے، جو لوگ گئے انہیں مطعون کیا گیا۔ لفظ سیاست کو علماء کی طرف سے تو کبھی اس طرح میری نالج کے مطابق مبرہن نہیں کیا گیا کہ آخر اس سیاست سے کیوں دور ہونا چاہیے اور لفظ سیاست کی اصل تعریف کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ علماء نے کبھی اس پر بحث نہیں کی، اور اگر بحث کی ہے تو میری نالج میں نہیں۔ تو جو کچھ میری نالج میں ہے میں اس لحاظ سے عرض کر رہا ہوں۔ عوام میں ہمیشہ یہ غلط فہمی پھیلائی گئی اور مذہبی طبقے کی طرف سے پھیلائی گئی۔ خود جب ہم لوگ آئے تو کہا گیا یہ دیکھیے عالم ہو کر، مولانا ہو کر لوگ سیاست میں جا رہے ہیں، ان کو سیاست سے کیا مطلب؟ ظاہر ہے کہ یہ عوام کے اپنے فتوے نہیں ہیں، یہ فتوے کہیں سے اخذ کیے گئے ہیں، یہ بولی کسی اور کی ہے، زبان عوام کی ہے، دکھایا کسی اور نے ہے، آنکھ کسی اور کی ہے، سنوایا کسی اور نے ہے، کان کسی اور کا ہے۔ بہرحال تو اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات کہی گئی کہ سیاست میں نہیں جانا چاہیے اور سیاست جو ہے وہ شجر ممنوعہ ہے وغیرہ ہما چلتا رہا، تو علماء نے اولن تو سیاست کی ہی نہیں۔ جو لوگ سیاست کے لیے آئے ان کے ہاتھ پیر ضرور باندھنے کا کام کیا گیا، مگر اب ہم تو اس کی وکالت کریں گے اس لیے کہ ہم آئے ہیں، اور ہمارا کہنا یہ ہے کہ جب ملک کے دستور میں خیر، صلاح اور فلاح کا کام کرنے کی گنجائش ہے تو یہی چیزیں تو اسلام کی طرف دنیا کو متوجہ بھی کرتی ہیں۔ ہاں، اس سیاست کو لوگوں نے گندا کر دیا، رشوت لے کے سیاست کرتے ہیں، جھوٹ بول کے سیاست کرتے ہیں، مکاری کر کے سیاست کرتے ہیں، ووٹ حاصل کرنے کے لیے شراب کی دکان کھول کے سیاست کرتے ہیں۔ یہ سب باطل و حرام چیزیں ہیں۔ ان کے علاوہ اگر ایمانداری سے آپ سیاست کریں تو آپ کی سیاست عوام الناس کی خدمت کا وہ حصہ ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔